جب بھی افغانستان پر کوئی بھی افتاد پڑی، پاکستان کی حکومت اور عوام نے اپنے ہمسایوں کی بھرپور امداد کی اور ہر طرح سے ان کا درد بانٹا۔ پاکستان نے گزشتہ 44 برس میں 40 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور محدود وسائل کے باوجود نہایت خندہ پیشانی سے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ نبھایا۔ اس ضمن میں عالمی اداروں کی محدود اور قلیل امداد پاکستان کی مہاجرین کو 4 دہائیوں پر محیط معاونت کا اشیر بھی نہیں۔ اگست 2021 میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ قوی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا۔ باہمی تعاون سے دونوں ریاستیں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں استوار کریں گی۔ پاکستان مخالف گروہوں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں، جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اب تک 64 افغان شہری انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ یہ تمام حقائق افغان حکام کے علم میں ہیں۔ فروری 2023 سے تواتر کے ساتھ ہر 15 دن بعد پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت کو احتجاجی مراسلوں میں افغانستان سے منسلک دہشت گرد حملوں کی مکمل تفصیلات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی جولائی 2023 میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بھی افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے مراکز اور اس کی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں اضافے کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان نے دنیا بھر میں افغانستان اور افغان عوام کی بھرپور حمایت اور وکالت جاری رکھی اور ہم افغانستان کی صورتحال اور افغان عوام کو درپیش مشکلات کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرواتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے افغانستان کو تجارت اور درآمد کے حوالے سے بھی انتہائی غیر معمولی مراعات دیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر، فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی قدر نہ کی گئی اور افغان عبوری حکومت نے افغانستان سے اٹھنے والی پاکستان مخالف دہشت گردی کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ آخرکار فروری 2023 میں ایک دہشت گرد حملے میں 100 سے زائد معصوم افراد کی شہادت کے بعد وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے افغانستان کا دورہ کیا، جس میں DGISI بھی شامل تھے۔ اس وفد نے افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا۔ اس کے بعد بھی متواتر سیاسی، سفارتی، فوجی، رسمی اور غیر رسمی ذرائع سے افغان عبوری حکومت کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا کلاکما کرنے کا واضح پیغام دیا جاتا رہا۔ افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے۔ اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متعدد بار یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ افغان حکومت کے اس رویے اور عدم تعاون کے بعد اب پاکستان نے اپنے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے حالیہ اقدامات نہ تو غیر متوقع اور نہ ہی حیران کن ہیں۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تارک وطن کا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو 1 نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تارک وطن سے ہے۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اب تک ان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کو ترجیح دی اور رضامندی سے واپس جانے والے افراد اور خاندانوں کو عزت و وقار کے ساتھ واپس جانے کے تمام تر مواقع فراہم کیے۔
حکومت پاکستان کے تمام ادارے مل کر طورخم، چمن اور دیگر سرحدی علاقوں میں بہترین انتظامی اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عبوری افغان حکومت بھی اپنے ہم وطنوں کے لیے سرحد کے پار پاکستان کی طرز پر احسن اقدامات کرے گی۔ پاکستان کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا مکمل قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ یہاں پر یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے علاوہ 14 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پروف آف ریزیڈنس کے تحت رجسٹر ہیں اور نہایت عزت و احترام سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے تقریباً 8 لاکھ افغان شہریوں کو افغان سٹیزن کارڈز کے تحت رجسٹر کیا ہے۔ یہ افراد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے اور ان کے قیام کو عبوری طور پر انتظامی جواز مہیا کیا گیا ہے۔ انہیں اس مرحلے میں کسی قسم کے دباؤ کے بغیر پاکستان میں رہنے اور کاروبار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ بے نامی املاک اور غیر قانونی سرمایہ کا دہشت گردی اور جرائم سے گہرا رشتہ ہے۔ حالیہ مہم میں یہ بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان معاملات میں قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ ایسے بیانات فضا کو مسموم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے بیانات کے فوراً بعد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں غیر معمولی تیزی نہ صرف معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے۔ افغان عبوری حکومت کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان دو ہمسایہ مگر خود مختار ممالک ہیں جن کے باہمی تعلقات کو رسمی طور پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات ایسے ہی چلائے جانے چاہیے جیسے کہ دنیا بھر میں دیگر خود مختار ممالک کے درمیان چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین جو کہ باقی تمام ممالک کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی، آمد و رفت اور تجارت کا احاطہ کرتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی یکساں نافذ کیے جائیں گے۔ پاکستان افغانستان کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے ریاست پاکستان نے سمگلنگ کے انسداد کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں جن میں سے ایک منفی فہرست کا اجراء ہے۔ منفی فہرست میں وہ درآمدی اشیاء شامل کی گئی ہیں جن کی افغانستان میں طلب نہ ہونے کے برابر تھی اور جو سمگل ہو کر پاکستان میں غیر قانونی طور پر فروخت ہو رہی تھی۔ آخر میں ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام نے افغان مہاجرین کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہیں۔ اس بے مثال جذبہ ایثار کے جواب میں الزام تراشی اور دشنام ترازی نے پاکستان کے غیور اور بے لوث عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ حکومت پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے مسلسل اصرار پر حتی المقدور کوشش کی کہ ان معاملات کو میڈیا پر لائے بغیر باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، مگر افغان عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام کے بے جا اور غیر ضروری بیانات کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف واضح کرے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کلا کما کرے گی اور اس امر کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد کے سوداگر افغانستان کی سرزمین کو اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں نہ لا سکیں۔ آج ہمارا خطہ تاریخ کے اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ آئیے ہم باہمی تعاون کی ایک نئی تاریخ رقم کریں۔ صبح نو کی اساس دہشت گردی کے خلاف عمل پہ ہم سے مربوط ہے۔ بہت شکریہ۔ افغانستان کی حکومت ہے ان کی جانب سے جو موقف ہے یا رد عمل جو منفی رد عمل ہے اس کا تو ذکر کیا آپ نے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ اس کو کوئی ایتھنک مسئلہ یا ایتھنک اس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کہ چونکہ دونوں طرف قبائل رہتے ہیں لہٰذا چونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں تو کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں ویزا کنٹرول پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو اسی طرح رہنے کی اجازت ملتی رہے۔ ایک موقف ہے گزشتہ کئی دنوں سے دیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ موقف جو ہے نا غیر منطقی اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کے زمرے میں تمام دنیا میں ایسے روابط لوگوں کے ہیں
چائنا کا جو علاقہ ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے، وہاں پہ بھی دونوں اطراف میں ایسی اقوام بستی ہیں جو کہ جن کا ایتھنک بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے۔ ایران اور آذربائیجان کے بیچ میں ایسی اقوام بستی ہیں آذری جو کہ ایک جیسی ایتھنک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں۔ کرد، عراقی اور ایرانین اور ترک سائڈ پہ ایک جیسی اقوام بستی ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی یہ انوکھی منطق خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ ان کا موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے۔ بغیر قانونی جواز کے آپ اس طرح کی آمد و رفت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی ریاست نے دی ہے تو پاکستان بھی دے دے گی، اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک سیکنڈ میں خود اس کو مینج کروں گا۔ جی ایک سیکنڈ جی۔ سر کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ تقریباً 33 لاکھ کے قریب تعداد ہے افغان جو باشندے پاکستان میں رہتے ہیں، اور ابھی تک جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 1,85,000 کے قریب ایسے لوگ جو رضاکارانہ طور پر خود ہولڈنگ سینٹرز میں یا پھر بارڈر پر وہ چلے گئے۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے، ان کو یہاں سے ان کا انخلاء کس طریقے سے مؤثر بنایا جائے گا؟ تو اس حوالے سے جو اقدامات فاسٹ موونگ جو اقدامات ہیں اس سے متعلق کیا حکمت عملی ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو افغان رجسٹرڈ کارڈز اور ریفیوجی سٹیٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو تعداد بتا دی ہے جن کو واپس بھیجنے کی پالیسی نہیں ہے، تو 20 لاکھ افراد تو اس میں سے نکل گئے۔ باقی بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو پھر تو یہ کسی نہ کسی قانونی زمرے میں، انتظامی زمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اب تک جو واپس جانے کے حوالے سے لوگوں کی رضاکارانہ طور پہ جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 2,52,000 کے قریب ہے، اور یہ بہت خوش آئند ہے، حوصلہ افزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیز وائز اس میں بھی آگے بھی جتنے رضاکارانہ طور پہ لوگ جائیں گے ہم اسے انکریج کریں گے، اور ہم لوگوں کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم کوئی ڈریکونین انداز میں ریاست اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی ہے، فمنس ہے، ہم مستحکم ہیں، استحکام کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے۔ باقی ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی یا کسی وینجنس یا بدلے کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی پالیسیز کو ریشنلائز کر رہے ہیں، اور اس ریشنلائزیشن کے نتیجے میں جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی، دیر آیت درست آیت، کیسے اس کا سکسیس ریٹ ہوگا یہ میرے خیال میں شاید آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا کہ اس طرح کا اقدام پاکستان کی کوئی حکومت اٹھائے گی۔ قدم بھی اٹھا لیا ہے، اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں۔ رضاکارانہ طور پہ 2.5 لاکھ افراد کا جانا کوئی معمولی بات نہیں، اور اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائن ہے اس کی کہ یہ پالیسی سکسیسفلی انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ میرا نام طاہر مغل ہے جی، مجھے آپ مجھے کائنڈلی خود ہی الاؤ کرنے دیں۔ چلیے ظفر ہاشمی صاحب۔ سر میرے سارے دوست ہیں، ذرا ظفر ہاشمی سر، روزنامہ دنیا سے۔ سر یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے، افغان جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے حوالے سے جو پالیسی حکومت کی، اور آپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان اب شاید تعلقات جو ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ تو یہ آپ فرمائیے گا کہ ان تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہونا بہت ضروری ہے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ارد گرد میں، تو حکومت کیا کر رہی ہے کہ تعلقات بھی برقرار رہیں، ان میں خوشگواریت رہے اور بگڑنے نہ پائیں آپس کی دوستی جو ہے، اور یہ مسئلہ بھی جو ہے اس کو احسن طریقے سے حل کر لیا جائے؟ تو اس حوالے سے کوئی سفارتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں تعلقات کو خیر سگالی کے جذبات پہ رکھنے کی؟ دیکھیں، اسٹیٹمنٹ میں نے پورا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا کہ یہاں سے مختلف وفود تواتر کے ساتھ جاتے رہے ہیں، پریویس گورنمنٹ میں، اس سے پہلے حکومت میں، ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان وہ ان کے ساتھ انگیج ہوتے رہے، رسمی طور پر، غیر رسمی طور پر۔ اگر اس کے باوجود وہاں سے کوئی مثبت اشارے یا مثبت اقدامات نہ آئیں تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، اور کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے یہ امید ہے کہ اب شاید ہمارے تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہوں۔ وہ اس لیے بہتر ہوں گے کہ اس سے پہلے تمام جو پالیسیز یا ایڈوانٹیجز تھی وہ فار گرانٹیڈ لی گئی،
اب جو ہے ہم اور افغانس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رویے میں کیا امیدیں ایک دوسرے سے رکھنی چاہیے، کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کہاں کہاں ہمارا دائرہ ہے. میرے خیال میں ان دائروں میں جب ہم واپس لوٹ کے آئیں گے تو زیادہ نارمل تعلقات ہمارے ہوں گے. ایک منٹ اس طرف سے چلیں جی. بیٹھے رہیں آپ سے اس حوالے سے ایک تو لوگوں کی شکایت آ رہی ہے، اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سینٹ اور اسمبلی میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک بات کرتے تھے. آپ کہتے تھے ہم نے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اپنے گھر کو درست کرنا ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور اپنے گھر کو درست اور اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی طرف جا رہے ہیں. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ پالیسی برقرار رہے گی. اور دوسری یہ ہے کہ سر پشتون تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ افغان مہاجرین کی آڑ میں پختونوں کو اور پشتونوں کو بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بھی سر مظاہرہ ہوا ہے، تو ان شکایات کے ازالے کے لیے بھی کوئی میکانزم ہے؟ دیکھیں میں خود پشتون ہوں اور کسی بھی پشتون کو جو پاکستانی پشتون ہیں ان کو اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کرنا قطعاً قابل قبول نہیں ہے. یہ کسی صورت میں نہیں برداشت کیا جائے گا. کیبنٹ میں اس پالیسی کی ٹرانسلیشن ہوئی. ہم نے چاروں صوبائی جو آئی جی پیز ہیں اور چیف سیکرٹریز ہیں ان کو اس سلسلے میں پالیسی کی ڈائریکشن دی ہے. یہ پالیسیز ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا نچلی سطح پہ لوگوں کی جیب بھرنے کا کوئی ذریعہ بنانے کے لیے نہیں کی ہیں. اور یہ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکات میں پایا گیا تو اس کو سیویئرلی پینلائز کیا جائے گا اور پنش کیا جائے گا. پشتونوں کا پاکستان کی ریاست میں جو پاکستانی پشتون ہیں ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا پنجابیوں کا ہے، جتنا سندھیوں کا ہے، جتنا بلوچوں کا ہے، جتنا گلگتیوں کا ہے. ہم سارے کے سارے ایکول سٹیزنز ہیں اور کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ کسی کے خلاف ڈسکرمنیشن برداشت نہیں کی جائے گی، وہ چاہے پشتون ہو یا غیر پشتون ہو. لیکن جو افغان تارکین وطن ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک واضح ڈفرینسیشن ہے. اس آڑ میں اس پالیسی کی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ جی نو متین حیدر جی ٹی وی سے. کیسے انوار صاحب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے تفصیل سے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں بتائی کتنے نکالیں، لیکن دو انتہائی خوفناک اسپیکٹس ہیں اور وہ یقینی طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو رپورٹس بھی دیتی ہیں. ایک تو 2000 اللیگل امریکی شہریوں کے اسلام آباد میں یعنی پورے پاکستان میں ان کی پریزنس کا بھی انکشاف ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 25,000 افغان سٹیزنز ہیں جن کو ریلوکیٹ کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، فارمر انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو ان سے بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی مشکوک سرگرمیوں میں. اس حوالے سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے. وزیر خارجہ کو کالز آئی ہیں اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ امریکی رابطے میں. آپ سے ڈونلڈ صاحب مل چکے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آخر ہمارا ان کے بارے میں موقف کیا ہے؟ وہ بالکل ان ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو ہم نکال رہے ہیں، ان کو ہم نہیں نکال رہے، چونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، اور اس سے ظاہری بات ہے ہمیں ان کی اس قسم کی پریزنس پہ تشویش بھی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ جو امریکنز ہیں، یہ جو افغانی ہیں جن کو ریلوکیٹ کرنا ہے امریکہ کی طرف، اس حوالے سے پاکستان کا موقف. اور ذرا سا یہ بھی بتائیے جو طالبان پارا چنار کی طرف اس وقت جلگار کیے ہوئے ہیں، پارا چنار بھی پاکستان کی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ ابھی تک جو کلیشز ہیں وہ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اپنے پاکستانی سٹیزنز کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو جی جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے. کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا؟ کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو مختلف حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات کیوں ابھرتے ہیں.
کئی ممالک جیسے ہم مختلف ممالک کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح باقی دنیا کی بھی ہمارے پاس ریکویسٹس آتی ہیں. ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے. پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا. 25,000 افراد، 35,000 افراد، 50,000 افراد ہائیلی ٹرینڈ ہے، نان ٹرینڈ ہے، ان میں سے کوئی نان ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان چھوڑ کر آ گئے، اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. ان لوگوں کا ڈیٹا بیس پاکستان کے پاس بھی موجود ہے. ان کا ڈیٹا بیس جن ممالک میں جو ان کی ہدف ہے، جہاں انہوں نے جانا ہے، ڈیسٹنی ہے ان کی، ان کے پاس بھی موجود ہے. یہ ساری ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، اور پاکستان مختلف مغربی ممالک کے ساتھ اس میں معاونت میں ہے. جو لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنے ممالک میں لے جا کر وہاں پر ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض بنے گا، اور یہ وہاں پہ جا کے کس طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے. مجھے مطلب یہ بات کے کسی پہلو کا سمجھ میں نہیں آتا. پاڑا چنار میں انشاءاللہ وہ صوبائی حکومت کو انسٹرکشنز ہیں، اس طرح نہیں ہوگا کہ پاڑا چنار نہیں، 1 انچ پہ بھی ہم ان کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے. چلیں جی ادھر سے جی پھر کہیں گے. اللہ نور، وزیر مشرق پشاور گروپ سے ہوں. آپ نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ افغانستان میں ان کے ٹھکانے بھی ہے، اور افغان حکومت جو طالبانوں کی حکومت ہے کئی دفعہ ان کو کہا بھی ہے کہ مطلب اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان مطلب افغان حکومت اگر اس چیز پر عمل نہیں روکتا ٹی ٹی پی کو، تو پاکستان آگے جا کے ان کے ٹھکانوں پر حملوں کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس پہ کارروائی کریں گے، اور یہ ان کے بھی حق میں اور ہمارے بھی حق میں. جی زاہد فاروق ملک صاحب. السلام علیکم سر. جب سے آپ نے یہ افغانز کا سلسلہ شروع کیا ان کو اور غیر ملکیوں کے حوالے سے، ایسے میں ورلڈ کپ بھی شروع ہوا تھا، پاکستان افغانستان سے ہارا، اور دشمن ملک میں جس طرح جو صورتحال ہوئی، جس طرح انہوں نے منایا، کیا ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا، لوگوں کو بتایا؟ ہمارا سائبر کرائم ونگ بھی ہے، باقی بھی ہے، جو پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے کانٹیسٹ کے اندر، اس میں کہ آپ نکال رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ہرایا، اور اس طرح کی بہت ساری پوسٹیں آپ کی نظر سے، تو کیا اس کے تدارک کے لیے بھی ہم نے کوئی کام کیا؟ دیکھیں، یہ سپورٹس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں سپورٹس کو سپورٹس کے اسپرٹ میں ہی رکھنا چاہیے. یہ کوئی پاکستان کے خدا نخواستہ سلامتی پہ کوئی حملہ نہیں تھا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستان سے انہوں نے کرکٹ سیکھی ہے، ان کی ٹیم بھی یہیں سے ٹریننگ انہوں نے لی ہے. اس ماحول میں ہو سکتا ہے کہ ایک سوشل رسپانس ان کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے بھی لوگوں نے کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ریاست کی سطح پہ اس طرح کی کسی کمپین کو ہمیں لیڈ کرنا چاہیے، اور جتنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں چیزیں نارملائز ہوں وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. چلیں جی 1 سیکنڈ، ایک ٹائم میں ایک آدمی کوئی. سر دس از اویس کیانی فرام 24 نیوز. تھینک یو ویری مچ سر. سر 2 بڑی اہم چیزیں، 12,096 افراد تھے پاکستان ڈاکومنٹ پہ، پاسپورٹ پہ، جو سعودیہ ٹریول کرتے ہیں، اور سعودیہ حکومت ہمیں بتاتی بھی ہے، اور اس میں 3,000 سے زائد افغانی تھے جنہوں نے فیک پاسپورٹ پاکستانی بنا کے ٹریول کیا. اس کی کوئی انکوائری ہو رہی ہے، اس کو اپڈیٹ کر دیجیے گا. گزشتہ روز غزہ کے لیے بڑا اچھا جسچر ہوا، امدادی سامان وہاں پر پہنچا، لیکن ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ بطور وزیر اعظم جو اسلامی ایٹمی ملک کے، آپ جو غزہ کے لیے جو پاکستان کا جو کردار ہے حکومت پاکستان کا، اس سے آپ مطمئن ہیں یا غیر تسلی بخش؟ تھینک یو ویری مچ سر. دیکھیں، غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا کیا جائے کم ہے. آپ مطمئن ہیں؟ آپ بھی نہیں ہیں مطمئن. 1.5 ارب مسلمان نہیں ہیں مطمئن، تو میں اور میری حکومت کیسے مطمئن ہوں گے؟ بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، ہسپتال پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کئی صدیوں میں اس طرح کا ظلم جو ہے نا کسی طاقت نے، کسی ریاست نے کسی کے خلاف کیا. لیکن
اس کو میرے خیال میں اگر ہم ایسے اشتعال سے جوڑیں کہ ہم بطور ایک طاقت کے کیا کر رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے سوال کرنے چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے جواب دینے چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. سعودیہ میں ایک اسپیشل سیشن کنوین ہو رہا ہے اسی حوالے سے، اور پرائم اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ فی الفور جو وائلنس ہے اس کی سیزیشن ہو، رک جائے، اور جو ہیومن کوریڈور ہے وہ اسٹیبلش ہو، اور ادویات، خوراک، یہ تمام چیزیں پہنچیں. پہلے تو اس سچویشن کو حاصل کریں، اس کے بعد باقی باتیں دیکھیں گی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. فیک پاسپورٹ پہ ہو رہی ہے انکوائری. جی سر، آپ نے جو پریشر کی بات کی ہے وہ تو بالکل بجائے آپ کی، کہ ظاہر ہے مختلف ممالک ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے اور ویسٹرن الائی تھے، تو وہ اپنا سارا فضلہ چھوڑ کے بھاگ گئے یہاں سے. تو ہم اس ہیوج چیلنج، جو اس گڈ سٹیپ جو گورنمنٹ کر رہی ہے، جو غیر قانونی جو افغان شہری ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے، لیکن ان کی سپورٹ ہمیں کیا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز کہاں کھڑے ہیں؟ خاص طور پر امریکہ کا جو ہے اس میں کیا رول ہے؟ وہ ہمیں کیا اس میں مطلب ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوں اس وقت اور ہمیں سپورٹ کریں. یہ پاکستان تو اکیلا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ بظاہر حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن بٹ اٹس اے ہیوج چیلنج. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ اوباما نے 2009 میں مطلب ایف پاک پالیسی اناؤنس کی تھی، تو اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی ذمہ داری اس والے سے کیا ہے اور وہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی سوال اور اسسمنٹ دونوں سے ایگری کرتے ہوئے یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بارہا ہم پورے ان 2 دہائیوں میں ہمیشہ یہ نقطہ پاکستان کی جانب سے اٹھتا رہا ہے کہ آپ تو اس خطے سے چلے جائیں گے لیکن اس کی امپلیکیشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، جو ہم کر رہے ہیں. اور جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں، خصوص طور پہ امریکہ، ان کے ساتھ ہم انگیج ہیں، کمیونیکیشن چینلز اوپن ہیں، اور اس حوالے سے بھی مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور معاونت ہوئی تو ہم اسے ویلکم کریں گے، معاونت نہ بھی ہوئی تو ہم یہ فیصلہ اپنے مفاد میں کر چکے ہیں. محدود وسائل کے تحت یہ کام ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی یہ خاتون کو موقع دیں، اور واحد خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. شمائلہ اندلیب، APP. ابھی آپ نے بات کی کہ کون سے چینل سے؟ APP سے ہوں. جی ابھی آپ نے بات کی کہ US کا جو اسپیشل امیگریشن ویزا اسکیم ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کافی ساری تعداد میں افغانس موجود ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے اور شیئر کیا گیا ہے. کیا تعداد ہے ان کی، اور کیا ان کو ایلیگل فارنرز کی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ US ایمبیسی نے کچھ ان کو پرمٹ لیٹرز ایشو کیے ہیں تاکہ یہ اپنا اسٹے کنٹینیو رکھ سکیں. ان کو پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کیا حیثیت دے گی اس لیٹر کو؟ اور اوور آل جو آپ کا یہ جو پورا پروسیس ہے اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیں جی، ایک تو یہ جو اللیگل سٹیٹس کا کوسچن ہے وہ میرے خیال میں اگر مختلف وکلاء سے بھی مشاورت ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ سوال مزید ریفائن ہو جائے گا. اللیگل جب کوئی بھی کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے اور وہ کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے ریگارڈنگ دیئر امیگریشن سٹیٹس، تو اسی لمحے اس کو ایک لیگل سٹیٹس ان سیٹلڈ انڈیویجول کے طور پہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ ایک لیگل سٹیٹس ہی ہوتا ہے. وہ لیگل سٹیٹس اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا یا نکالنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن وہ اس لیگل فریم ورک میں آ جاتا ہے. تو جب یہ افراد جن کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ایشو ہو گیا ہے تو وہ آپ کے فریم ورک میں آ گئے. یہ ہمارا کہنے کا مقصد اور ایکسپلینیشن ہے. وہ لوگ جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے. اس انویزیبلٹی کو ویزیبل کرنے کے لیے ایکسرسائز کی جا رہی ہے. ان کی تعداد سردست میرے پاس نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن مختلف ممالک نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، اور یہ صرف امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں، باقی ممالک کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ تمام کے تمام جو ہے نا ایک ٹیمپرری
اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہاں پاکستان میں ہے اور انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے, انہوں نے یہاں سے مختلف مغربی ممالک میں جانا ہے, جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ ان کو لے کے چلے جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انشور کریں, جلد از جلد ایک ٹائم لائن ہمیں دیں کہ یہ کب تک ان کو لے کے جائیں گے, اور ہم انشور کریں گے کہ اس وقت میں یہ تمام لوگ چلے جائیں یہاں سے. جی آپ کھڑے ہو گئے تو بول لیں. تھینک یو پرائم منسٹر. حالیہ جو لہر ہے دہشت گردی کی, ہم نے دیکھا کہ جو حتمی تاریخ آئی ہے الیکشن کی, اس کے بعد اس نے زور پکڑا ہے. تو کیا یہ صرف محض اتفاق ہے یا کوئی حسن اتفاق ہے؟ اور اگر الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوئی کوشش لگ رہی ہے تو ایسے حالات میں اگر یہ چیز بڑھ جاتی ہے اور کہیں کنٹرول سے باہر جاتی ہے تو الیکشن کی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے. دوسرا آپ نے کرکٹ کی بات کی, پاکستان لگ رہا ہے کہ کہیں سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا اور ہمارا میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا. تو ماضی کی روایت ہے کہ جو سربراہ حکومت ہوتے ہیں یا سربراہ مملکت اس طرح کے بڑے میچز میں انہوں نے ٹریول کیا ہے انڈیا. تو کیا آپ کو اگر کوئی دعوت ملے تو آپ جائیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں, دہشت گردی کے لیے ایک تو حسن اتفاق کا لفظ میرے خیال میں تو کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا. اتفاق ہو سکتا ہے, حسن اتفاق کسی اچھی شے کے لیے بات آپ درست ہے آپ کی. میں صرف چوائس آف ورڈز اپنی بات کر لوں کہ اگر میں نے کسی پرانے دوست سے ملنا حسن اتفاق ہو سکتا ہے, کسی اچھے کاروبار کا نتیجہ آنا حسن اتفاق ہو سکتا ہے, اور حسن اتفاق کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جو نوجوانی, جوانی اور بڑھاپے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو لیکن دہشت گردی حسن اتفاق, اس کو میرے خیال میں اس کو اگر ہم اوائڈ کریں تو شاید زیادہ بہتر ایکسپلینیشن اس کی ہوگی. اتفاق ہو سکتا ہے. اب اتفاقات پہ میں کیا جواب دوں؟ جواب خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے. اس پہ ہماری اسیسمنٹ تو ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے. ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہے, انہوں نے ہمارے معاشرے, ہمارے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے, اور یہ جنگ چاہے آپ حالت الیکشن میں ہو یا نارمل حالت میں ہوں وہ جاری رکھتے ہیں. ہمیں بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی اس کا جواب اسی طرح دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اسپیکولیٹو سوالات کے اسپیکولیٹو جوابات میں نہیں دیتا. جی بولیں آپ. غلام رسول کمبھر میرا نام ہے, KTN TV سے میرا تعلق ہے. تارکین وطن کے حوالے سے آپ نے خوشائند بات بتائی کہ 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں. سر اوورال پورے پاکستان کا یہ ایشو ہے, لیکن سندھ کے دارالحکومت کراچی میں مہاجرین کا یہ بڑا ایشو ہے. مثال کے طور پر بہاری, برمی, روہنگیا سمیت مختلف اقوام کے لوگ بستے ہیں, غیر قانونی بستے ہیں. کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جب ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کی تو صرف ہم افغانستان کے لوگوں کا نام سن رہے ہیں. یہ کب سے ہیں؟ میرے خیال میں جواب دے گیا ہوں آپ کو. جی شیرازی صاحب, سارے کام ہم سے کرانے ہیں. میرے خیال میں نے جواب دے دیا آپ کو. ذرا شکریہ پرائم منسٹر. انفیکٹ یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ وہ ملک کے جو حالت جنگ میں ہے اور جس کے ایئر بیسس پہ اس کے کنٹونمنٹس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اس ملک میں ایک پڑوس کا جو پرامن ملک ہے اس کے لاکھوں لوگ مہاجرین کے طور پہ رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے, لیکن کوئی پالیسی اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ایوالو کی ہے کہ اب مہاجرین کو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیے, کیونکہ افغانستان بہت زیادہ پرامن ہو چکا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور سر دوسرا یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں پاکستان بھی اسی طرح پرامن ہو جائے جیسے وہ ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تو نہیں چاہتا. تو اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نے اس کے تعریفی پہلو کو اجاگر کیا, اس لیے میں پوچھا. میرا خیال ہے کہ پرامن ہو چکا ہے وہ کافی حد تک. اچھی بات ہے, دعا ہے اللہ کرے اور امن آئے وہاں. تو اور ڈیفینیٹلی سر اگر ہم نے اپنے گھر کو خیال ہی رکھنا تو میرے خیال میں کوئی نہیں رکھے گا. اور مور امپورٹنٹلی سر, یہ اگر طالبان رجیم کو اگلے 10 برسوں تک تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہم ان کو مہمان بنا کے بٹھائے رکھیں گے, گویا کہ مہاجرین ہمارے حصے میں رہیں گے پھر. اور سر تیسری بات جو بار بار سوال ہو رہے ہیں,
وہ 25,000 لوگ کے جو امریکہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یقیناً یورپی ممالک باقی کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو وہاں پہ ریسیٹل کرنا ہے. یہ ریاستی مشینری کے ذمہ دار لوگوں نے میڈیا کو فیڈ بیک دیا ہے کہ ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ویئر باؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کا خیال ہے کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انڈینز ہیں, انڈینز اوریجن کے ہیں اور وہ پاکستان میں بطور مہاجرین رہ رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے تھریٹ ہیں. تو سر آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, یقینی طور پہ آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہوں گی, اور جیسے کہا گیا ہے کہ اگر امریکی سفیر آپ سے ملا ہے سر تو ڈیمانڈ کیا تھی؟ یقینی طور پہ موسم کا حال تو پوچھنے نہیں آیا ہوگا آپ سے, انہی ایشوز پہ بعض اوقات موسم پہ بھی بات ہوتی ہے. اچھا, تو سر اگر یہ سوال بھی ہوا تو اس پہ آپ نے کیا پوزیشن لیا ہے؟ کیا آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ان کے اسٹے کو, بیٹھے رہیں گے یہاں پہ؟ کیونکہ بتایا ایک تو شاید صاحب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا, نو بڈی کین ڈیمانڈ اس, کین آئی ٹیک اٹ ایز این offense. Why do you think the Prime Minister of Pakistan can be demanded? Do you think that we are so nonsense کہ ایک ایمبیسڈر, کوئی بھی ایمبیسڈر ہوگا, وہ آئے گا اور مجھ سے, میری حکومت سے, میری ایز این انڈیویجول کوئی حیثیت نہیں ہے, بٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ 250 million people of Pakistan. No ambassador can demand me. ٹھیک ہے نا. میں نے پھر آپ کو درخواست کی ہے کہ حکومتیں ایک دوسرے سے معاونت کرتی ہیں, درخواست کرتی ہیں, ان درخواستوں پہ غور ہوتا ہے, کبھی ہم کرتے ہیں, کبھی ہم سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ماضی میں شاید ایسا ہوا ہو. اب بہت سارے لوگوں کے متعلق بہت سارے سربراہان بہت کچھ کہہ رہے ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. مہربانی کریں, میری ریکویسٹ ہوگی, اٹس ناٹ اباؤٹ می. پلیز اگر مجھ سے کسی کو کوئی پریجوڈس ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ پہ لے جائے. یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مسئلہ. اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی حکومت ڈیمانڈ اس طرح نہیں کر سکتی. آپ ان کے میجر نان نیٹو ایلائے رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, اور 20 سال رہے ہیں. اس جنگ میں, وار آن ٹیرر میں, آپ, میں بطور معاشرہ, بطور ریاست تسلسل کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جہاں کی ایک پہلو کرٹیسزم کا لکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ وہیں سے ملتی رہی ہے, یہ جنگ ہم مل کے لڑتے رہے ہیں. یہ کیا ان حقیقتوں کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں یا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جہاں تک انڈیویجولز کی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسسمنٹ کی بات ہے, بہت ساری جگہوں پہ جو اسسمنٹ ہے وہ پبلک ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتی ہے. All I can say that they are vigilant, they are doing their job, they are very professional. اگر کوئی ایسے انڈیویجولز ہوں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو نیوٹرلائز کرنا, اس کی صلاحیت بھی پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے, ارادہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اس کو انشور بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں خواب غفلت میں پڑا ہوا ہوں, یہاں پہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور نیچے ہی نیچے بہت کچھ پانی بہہ گیا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. جو لوگ ان کے, جن کو وہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارا پرنسپل سٹانس ہے, ہم ان کی معاونت کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یہاں سے واپس دھکیلا جائے افغانستان کی جانب, ان کی جانوں کو خطرہ ہے. چاہے ان کا کردار برا تھا, اچھا تھا, اٹ از انٹرنل افغان پرابلم, ناٹ آر پرابلم. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہاں رہنے کی اجازت ہم انہیں قطعاً نہیں دے رہے, چاہے وہ 25,000 ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں. جانا ہے انہوں نے, ان کو لے جانے والے تیار ہیں, ہم بھیجنے والے تیار ہیں. اس کی میکانزم پہ بات چیت جاری ہے. اس کے میکانزم کو اگری کیا جائے گا, اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پیریڈ. جی بولیں. تھینک یو سر. خیبر ٹی وی اشفاق بنگش سر. سر پشتو میں ایک مثال ہے کہ وچو سرا لمدم سیزی, تو آپ بھی بلوچستان سے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں 100 سالوں سے, ان کے جو بونڈری پہ ہے, چمن بونڈری پہ, اس کو کارڈ ایشو ہوا تھا. جو کارڈ پہ اس
उस वक्त की पॉलिसी के तहत उन्होंने न पाकिस्तान का तस्करा कार्ड बनाया न उसका तस्करा बनाया, जिस तरह उसके आईडी कार्ड है। तो वो लोग अभी एहतजाज भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि अभी हमें कोई कुछ टाइम दे या पासपोर्ट बनाने के लिए इस तरह बनाने, क्योंकि वो तो बाउंड्री पर है, वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम उससे ज़्यादा जानते हैं, वो तो दोनों को एक ही मानते हैं। और नहीं, कोई दोनों को जो एक मानते हैं उस तरफ चला जाए। दूसरा सर, दोनों मुख्तलिफ है, एक पाकिस्तान है एक अफगानिस्तान है, और बहुत सारे लोग हम पे एक सीवियर क्रिटिसिज्म ये करते थे कि हम अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझते थे। हम ऐलान कह रहे हैं कि वो अलहदा मुल्क है, तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं जी ये एक ही है? मतलब कमाल है यार। देखिए बंगश साहब तो पुख्तू सड़े मेरा खबर खूब में हो रहा सही। मैंने आपको जिस तरह अर्ज़ की कि आज़री पता है आपको, 30% ईरान के आज़रीज़ हैं, और अज़रबैजान के उस तरफ भी आज़रीज़ हैं, और इस तरफ शिराज़ की तरफ ये भी आज़रीज़ हैं। क्या वो इजाज़त देते हैं? वो भी 100 साल से नहीं 1000 साल से रह रहे हैं। ये हम अकेले अनोखे नहीं हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ताजिक इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं। ताजिकिस्तान वाले इजाज़त देते हैं, उज़्बक देते हैं, उज़्बेकिस्तान में इजाज़त मिलती है, तुर्कमन देते हैं, तुर्कमेनिस्तान में इजाज़त मिलती है। क्या अफगानिस्तान में तुर्कमन नहीं है, सिर्फ पश्तून बस रहे हैं? ये अनोखा मसला यहाँ पर इस अंदाज में प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे हमारे अलावा ये किसी का मसला ही नहीं है। देखिए, जब आप कौमी रियासतों के तहत उसकी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करेंगे, कवानीन बनाएंगे, आइन बनाएंगे, पार्लिमान बनाएंगे, तो उनके तहत ये तमाम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी ना। अब नेशनल आईडी कार्ड बनाना हर शहरी का फ़र्ज़ है, और रियासत का ये फ़र्ज़ है कि उसको प्रोवाइड करके दे। आप हमसे ये डिमांड कर सकते हैं कि वहाँ नादरा के एक्स्ट्रा मोबाइल्स यूनिट भेजें, अमला भेजें जो उनको उसका इजरा करवाएं। ये नहीं कर सकते हैं कि जनाब उधर भी एक हैं इधर भी एक हैं, इसको भी छोड़ दें, उसको इस तरह मज़ीद नहीं चल सकती। लेकिन उनका अब मतलब जिस तरह बहुत सारे कबाइल का मेरा यही मशवरा है, हम एक्स्ट्रा यूनिट्स भेजेंगे, मोबाइल यूनिट्स भेजेंगे, जिन के जो इंटाइटल्ड हैं पैदाइशी तौर पे पाकिस्तान के शहरी के तौर पे, हम उनको शनाख्ती कार्ड इशू करेंगे। लास्ट सर जो बिजनेस बस इससे ज़्यादा नहीं जी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं ABN टेलीविज़न से हूँ। आपसे सिर्फ जानना चाहूँ, गैर मुल्की जो गैर कानूनी अफगानी की जो वापसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उस वापसी के प्रोसेस के साथ ही दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठा लिया है। आप समझते हैं सर ये जो अफगानियों की जो वापसी है, ये जो वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, उसका रद्द-ए-अमल भी हो सकता है कि नहीं? देखें, मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी ये कहा कि हमारे कुछ तो खदशात हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पे जो इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। हम विजिलेंट हैं, हम इस तमाम पहलुओं पे गौर कर रहे हैं, और ये इंश्योर कराएंगे कि हमारी कमिटमेंट है कि कुछ भी हो जाए इस पॉलिसी से अब इंशाल्लाह वापसी मुमकिन नहीं है। जी, और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। मेरी फ़्लाइट है, मैंने निकलना है। प्रोफेसर साहब, अयाज अकबर यूसुफ जी जियो से हूँ। आपने अपने इंटरव्यू में लेफ़्ट ओवर्स की बात की थी कि जी जो जितनी भी चीज़ें इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो मियाँ वाली का इंसिडेंट था उसमें भी जो वेपन्स आए हैं, आपको पता है वो भी गैर मुल्की हैं। हमें जियो न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल था कि जब ये तमाम ट्रांजिशन हो रहा था तो हम वहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद थे, वो तमाम चीज़ें मैं ही वहाँ रिपोर्ट कर रहा था, और हमने ही देखी कि तमाम लेफ्ट ओवर मौजूद है। आपने भी कहा, फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने उस वक्त भी डिनाई किया, कल फिर डिनाई किया कि हमने किसी किस्म का कोई असला नहीं छोड़ा। तो हम कैसे उनको ये बावर कराएंगे कि आप लोगों ने वहाँ पर जो असला छोड़ा है मुख्तलिफ शेप में जो हमारे खिलाफ अब इस्तेमाल हो रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, डॉलर की कीमत फिर एक मरतबा ऊपर जा रही है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, डॉलर जो है ना वो मार्केट मैकेनिज़्म के तहत नीचे और ऊपर आ रही है, और उसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली इलीगल करेंसी ट्रेड पे जो क्रैकडाउन था उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट आया। रुपया 1.50 पैसे नीचे आना या ऊपर जाना कोई ऐसी अलार्मिंग बात नहीं है। आप सोचें कि यहाँ पे क्या प्रोजेक्शंस हो रही थी जब हमारी हुकूमत आई कि ये डॉलर कहाँ जा रहे हैं। अब तो अल्लाह का फजल है, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्टेबलाइज हो चुका है। ये बहुत ही नॉर्मल मार्केट मैकेनिज़्म के तहत हो रही है, लेट इट गो इन अ नेचुरल वे। दूसरा, उनके डिनाइल या
ایکسیپٹنس میرے خیال میں اس کی ریلیونس نہیں ہے. یہ اب آبجیکٹیولی اسٹیبلش ہو گیا کہ ان کے اسلحہ یہاں پہ بلیک مارکیٹ میں بک بھی رہا ہے اور استعمال بھی ہو رہا ہے, اور اب اس کی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز سامنے آ رہی ہیں. ہم نے اس وقت, میں نے بھی جب کہا تھا, میں دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں, ہم کوئی کانسپریسی تھیوری کے تحت یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امریکنز نے لیفٹ اوور کر کے جو ہے نا یہاں سے چلے گئے تاکہ ہم پہ لوگ حملہ آور ہو سکے. جو ایشو ہے وہ یہی ہے, لیٹ سے سپوز کہ جو 1.5 لاکھ افغان ملٹری تھی وہ آل آف اے سڈن 2 دن میں ڈس اپیئر ہو گئی. ان کا اسلحہ کہاں گیا؟ وہ اسمال ویپنز اور آرمز جو ان کے ساتھ تھے وہ انڈاکومنٹڈ ہے, کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کس کے پاس ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلیک مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی, اور پھر اس کا دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کا کنسرن بھی ہوگا, ہم اس کو ہر سطح پہ اٹھاتے ہیں, امریکنز کے ساتھ اٹھاتے ہیں. میں نے امریکہ میں کئی میڈیا آؤٹلیٹس میں یہ بات کی ہے, ہم نے کہیں اس سے وی ہیو ناٹ شائڈ اوے, ہم نے کوئی ڈیفینسو نہیں ہوئے اس پہ. یہ پاکستان کے قومی مفاد میں تھا, ہم نے اس کا اظہار کیا ہے, اور اس کی ریئلائزیشن بھی ہے. بہت سے پہ لوگ پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. یہ اسلحہ صرف پاکستان میں نہیں, پورے خطے میں بلیک مارکیٹ میں استعمال ہو رہا ہے, یہاں سے مڈل ایسٹ تک جا رہا ہے. تو یہ بہت ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. نگراں وزیر اعظم انوار الحق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر پشتونوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا پنجابی, سندھی اور بلوچی کا. پاکستان نے ہر مشکل